نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ طالب صاحب کی نشست پنجم کی جو سوم کے عنوان پر دو کلم منظر عام پر آئے، جن میں انہوں نے خوب تبرہ بازی کی اور گالم گلوچ سے اپنا دل ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ خود کہتا ہے تجھے تھوڑی سی گالیاں دوں تاکہ ہمارا دل بھی ٹھنڈا ہو اور لوگوں کو بھی پتہ لگے کہ ہم گالیاں بھی دے سکتے ہیں۔ طالب صاحب، لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ کس کمپنی سے تعلق رکھتے ہیں اور گالیوں میں آپ کو کتنی مہارت ہے اور کہاں سے آپ نے سیکھی ہے۔ پھر کہتا ہے ایسی ایسی گالیاں سنائیں گے جو مرزا قادیانی کے مناظرے میں پیش کی گئی تھی۔ بہت اچھے، مرزا قادیانی بھی آپ ہی سے نکلا تھا اور آپ کی تہذیب مرزا قادیانی سے بالکل ملتی ہے، اس لیے اگر دلائل کا جواب گالیوں سے بنتا ہے تو انشاءاللہ العزیز یہ دنیا فیصلہ کر لے گی۔ اور طالب صاحب، آپ کو پتہ نہیں ہے، میں تو اہل حدیث حضرات کی کافی رعایت کر کے صرف آپ کو مخاطب کر رہا ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کی گندگی اہل حدیث حضرات پہ بھی ڈالی جائے، ورنہ اللہ کے فضل سے آپ نے اگر تجربہ کرنا ہو تو آپ کو ہم بھی وہ سنا سکتے ہیں کہ تیری آنے والی نسلیں بھی کانپ جائیں، لیکن ہم اپنی زبان کو فی الحال گندا نہیں کرنا چاہتے۔ میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ انسانیت کے دائرے میں بات کریں اور کم از کم شیشہ دیکھ لیا کریں کہ آپ کے چہرے پہ کتنی خوبصورت داڑھی ہے اور منہ سے کتنی بدبودار گالیاں نکلیں، تو یہ آپ کی شایان شان نہیں ہے۔ بہرحال طالب صاحب نے حسب عادت میری کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ ہم نے پچھلے کلپوں میں 18 روایات 14 آیات پیش کی تھی کہ قرآن کریم کے مقابلہ میں کوئی روایت نہیں چل سکتی۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان قرآن ہے، اور جو روایت کسی قرآن مقدس کی نسختی سے ٹکرائے گی تو روایت میں تعویل ہوگی، اگر تعویل نہیں ہو سکتی تو اس روایت کی نسبت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا صحابہ کرام کی طرف نہیں کی جائے گی۔ اس پر ہم نے متعدد حوالہ جات پیش کر دیے، لیکن طالب صاحب نے جواب نہیں دیا، اور اس کے ساتھ طالب الرحمن کا یہ دعویٰ تھا قرآن کریم کے مد مقابل جو روایت نہیں مانتے ایسے لوگ منکرین حدیث ہیں، جیسا کہ اس کے پہلے کلم میں موجود ہے۔ تو اس پر انہوں نے مسئلہ پیش کیا مچھلی اور گدھے کا، تو میرا یہ مطالبہ تھا کہ مچھلی اور گدھا کے مسئلہ میں تقابل ثابت کریں، اور تقابل کی صورت یہ ہے کہ قرآن کریم کی نسختی پیش کریں جس میں مچھلی کو حرام اور گدھا کو حلال کہا گیا ہو، تاکہ حدیث کے ساتھ تقابل ثابت ہو۔ تو طالب الرحمن صاحب 5ویں کلپ کی بھی کئی نشستیں کر چکے ہیں، لیکن اب تک ایسی آیت پیش نہیں کی جس میں مچھلی کو حرام کہا گیا ہو اور گدھا کو حلال کہا گیا ہو۔ تو بیچارہ کبھی کسی آیت کی طرف جاتا ہے اور پھر بھاگ کے کسی آیت کی طرف جاتا ہے، لیکن پورے قرآن پاک میں ایسی آیت طالب صاحب کو نہ ملی اور نہ مل سکتی ہے۔ جس طرح طالب الرحمن صاحب نے ایک حدیث خود گھڑی، تو میرا خیال ہے اب آیت گھڑنے کے چکر میں بھی بزرگوں کا نام بھی لیتا ہے
اور خود اس چکر میں ہے کہ کسی طرح آیت میں گھڑ لوں، طالب الرحمان صاحب قیامت آ جائے گی آپ کو ایسی آیت قرآن مقدس سے نہیں مل سکتی۔ اس کے ساتھ میں نے بعض احادیث کا پچھلے کلپ میں حوالہ دے دیا۔ میں نے جو آیات پیش کی تھی عظمت قرآن پر، ان میں سے چند ایک کا حوالہ سن لیں۔ نمبر 1، میں نے قرآن کریم کی آیت کے کلمات پڑھے تھے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ لا ریب کتاب وہ صرف قرآن ہے، قرآن مقدس کے علاوہ کوئی کتاب لا ریب نہیں۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ جس میں کوئی شک، شبہ، تردد اور کل کو اضطراب نہیں۔ یہ شان دنیا کی کسی کتاب کو نہیں۔ تو جب قرآن مقدس کے علاوہ کوئی کتاب لا ریب نہیں، تو کسی کتاب کی کوئی روایت وہ قرآن مقدس کے مد مقابل کس اصول سے قبول کی جائے گی، اور کون ایمان کا دعویٰ کرنے والا لا ریب کتاب کے مد مقابل روایت ماننے کی تعلیم دے سکتا ہے؟ طالب الرحمان نے اس کا جواب نہیں دیا۔ نمبر 2، میں نے آیت کے کلمات پڑھے تھے جس میں قرآن کریم کی صفت ہے کتاب عزیز۔ عزیز کا معنی ہے غالب۔ اگر قرآن مقدس کے مقابلہ میں راویوں کی بات مانی جائے اور قرآن مقدس پر راویوں کی بات کو حجت اور حاکم مانا جائے تو قرآن مقدس کی صفت کیسے رہے گی؟ یہ سوال تھا، طالب الرحمان نے جواب نہیں دیا۔ نمبر 3، ہم نے قرآن کریم کی شان میں آیت پڑھی تھی مہیمنن علیہ، کہ قرآن مقدس سب کتابوں پر کنٹرول کرنے والی کتاب، محافظ کتاب، نگران کتاب ہے، اور اگر کسی دوسری کتاب کی روایت کو قرآن مقدس کے سری نسکتی کے مقابل مانا جائے تو قرآن کی شان مہیمن کس طرح باقی رہے گی؟ طالب الرحمان صاحب نے جواب نہیں دیا۔ نمبر 4، ہم نے ثابت کیا تھا کہ قرآن کریم کی شان ہے الحکیم، اور حکیم کا معنی ہے حاکم۔ قرآن مقدس حاکم کتاب ہے۔ اگر راویوں کی روایت قرآن مقدس کے مد مقابل مانی جائے اور قرآن پر ان کو حاکم مانا جائے تو قرآن کی حاکمیت کا کیا معنی ہوگا، اور قرآن مقدس کی صفت الحکیم کا کیا معنی ہوگا؟ نمبر 5، میں نے سورہ یونس کی آیت پیش کی تھی جس میں قرآن مقدس کو تبدیل کرنے کا مطالبہ مشرکین مکہ اور ابو جہل کا تھا، اور آج وہی مطالبہ طالب الرحمان صاحب کا ہے کہ قرآن کو بدل دیا جائے گا اور روایت کے تابع کیا جائے گا۔ تو میں نے یہ سوال کیا تھا کہ جو ذہن ابو جہل کا ہے وہی ذہن طالب الرحمان کا ہے، وہ بھی کہتا تھا بدل ہو، اور یہ بھی کہتا ہے قرآن کو بدل دیا جائے گا، جبکہ اللہ رب العزت نے کسی مقام پہ فرمایا قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میرے محبوب فرما دیجئے کہ میرے اختیار میں نہیں یہ کہ میں قرآن کو بدل دوں اپنی طرف سے، ان اتبع الا ما یوحى الیہ، میں تو قرآن کا متبع ہوں، قرآن کے پیچھے چلنے والا ہوں۔ تو پیغمبر کریم سے یہ اعلان کروایا گیا کہ اللہ کے محبوب خود بھی قرآن کو بدل نہیں سکتے، قرآن کے مقابل نہیں آتے، قرآن کے تابع ہیں۔ اور طالب صاحب رافضی، شیعہ، قدری راویوں کو لے کر پھر رہے ہیں کہ ان کی روایتوں کو قرآن کے مقابلے میں مانا جائے گا، تو راوی شیعہ، قدری، ناسبی راویوں کی روایتوں کو قرآن کے مد مقابل ماننے والا وہ کس طرح مسلمان ہوگا؟ طالب صاحب نے جواب نہیں دیا۔ نمبر 6، میں نے آیت پڑھی تھی سورۃ النمل کی جس میں آ رہا ہے
وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور اتلوہ کا معنی قرآن کی اتباع کرنا، قرآن کے پیچھے چلنا۔ یہ بھی معنی ہے کہ اللہ کے محبوب کو حکم ہوا ہے کہ میرے محبوب اعلان کر دو کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں قرآن کی اتباع کروں اور قرآن کے پیچھے چلوں۔ تو اگر روایات، راویوں کی روایات کو قرآن کے مقابل مانا جائے تو یہ اتلو والقرآن، اس کا کیا معنی بنے گا؟ طالب الرحمان صاحب نے جواب نہیں دیا۔ نمبر 7، میں نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 47، 45، 44 پڑھی تھی، جس میں 3 فتوے لگائے گئے قرآن کے حکم کو نہ ماننے والے پر۔ ایک یہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو ما انزل اللہ، کتاب اللہ کا فیصلہ نہیں مانتا تو وہ فاسق ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اولئک هم الظالمون، فاولئک، کہ وہ جو قرآن اور کتاب اللہ کا فیصلہ نہیں مانتا وہ ظالم ہے۔ اور تیسرے مقام پہ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ طالب صاحب توجہ، اولئک هم الکافرون، جو قرآن کا فیصلہ نہیں مانتا تو وہ لوگ پکے کافر ہیں۔ اب یہ فتویٰ میرا نہیں، یہ فتویٰ اللہ کے قرآن کا فتویٰ ہے۔ تو اگر رافضی شیعہ قسم کے راویوں کی روایتوں کو قرآن پہ حاکم مانا جائے اور قرآن کے مد مقابل مانی جائے تو من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الفاسقون فاولئک هم الظالمون والا فتویٰ یہ کس پہ لگے گا؟ آپ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ میں نے آپ کے سامنے نمبر 10 آیت پڑھی تھی پیغمبر کی شان اور منصب پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قرآن کا مقابلہ کرنا نہیں، پیغمبر کی عظمت یا منصب قرآن کا مقابلہ کرنا نہیں ہے بلکہ قرآن کا بیان ہے۔ میں نے سورۃ النحل آیت نمبر 44 پڑھی تھی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ پیغمبر کی شان مفسر قرآن ہے، شارح قرآن ہے، تو پیغمبر کبھی قرآن کا مقابلہ نہیں کرتا۔ جبکہ طالب کہتا ہے کہ جو قرآن کے مقابلے میں روایت نہیں مانتا وہ منکر حدیث ہے۔ تو طالب صاحب اس آیت کے ہوتے ہوئے آپ کس طرح ایمان کا دعویٰ کریں گے؟ اور نمبر 11 میں نے آیت پڑھی تھی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پیغمبر کی شان قرآن کا پڑھانا اور قرآن سنت کی تعلیم، قرآن و سنت کی تعلیم ہے۔ تو الحکمہ یہ فہم قرآن یا سنت سے اس کی تعبیر ہو، جو بھی ہو، تو یہ آیت بھی بتاتی ہے پیغمبر کا منصب قرآن کا مفسر ہونا، قرآن کا شارح ہونا یہ ہے۔ اور اسی پر وہ جو طالب صاحب یہودیوں کی طرح جمعہ کی تقریر کا ایک نامکمل ٹکڑا ہر جگہ پہ پھیلا رہے ہیں، اس کی وضاحت اور پوری تھوڑا سا 2 منٹ اور بھی سن لیں۔ یہ مثال تو تب دیتا کہ قرآن کہتا گدھا حرام ہے اور حدیث کہتی حلال ہے، یا قرآن کہتا حلال ہے اور حدیث کہتی حرام، تب مقابل بنتا تھا نا۔ یا مچھلی کے بارے میں قرآن کہتا حلال، حدیث کہتی حرام، تقابل تب بنتا تھا۔ اس لیے یاد رکھو پیغمبر کا فرمان وہ قرآن سے ماخوذ ہوگا۔ اب یہ ہے نا آپ کے سامنے یہ بخاری سے پیش کیا، اب یہ حدیث آئی کہاں سے؟ قرآن پاک سے۔ قرآن کیونکہ پیغمبر شارح ہے، قرآن متن ہے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، حدیث نام کس چیز کا ہے؟ حدیث نام ہے قرآن کی تفسیر کا۔ تو تفسیر متن سے ٹکرائے، کچھ عقل بھی خدا دے تو اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ پیغمبر کا فرمان کبھی خدا کے کلام سے نہیں ٹکرا سکتا، اور جو چیز قرآن سے ٹکرائے
اسے پیغمبر کی طرف نسبت کرنے والا اتمام حجت کے بعد پھر اسے پیغمبر کی حدیث سمجھنے والا اصل کافر اور بے دین وہ شخص ہے. تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. میں نے اسی بات پر، اسی موضوع پر بات کی تھی کہ پیغمبر کریم کی زبان، پیغمبر کی حدیث اور پیغمبر کا فرمان وہ قرآن مقدس کی شرح ہے اور پیغمبر کی حدیث کا ماخذ قرآن ہے. اس پر میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 پیش کی تھی، جس میں پیغمبر کے منصب میں یہ آ رہا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ کہ پیغمبر طیبات تک بتلاتا ہے اور خبائث خبیث چیزوں کو پیغمبر حرام بتلاتا ہے. تو جس چیز کو حدیث میں حرام کہا گیا اس کا ماخذ یہ الخبائث، یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر جو 157 یہ جو میں نے پڑھی تھی جو حرم علیہم الخبائث، تو ہر وہ روایت اور پیغمبر کا فرمان اور حدیث جس میں خواہ گدھا کو حرام کہا گیا یا طالب الرحمن کو حرام کہا گیا یا اس جیسے اور جانوروں کو حرام کہا گیا، جس حدیث میں بھی کسی جانور کو حرام کہا گیا اس کا ماخذ یحرم علیہم الخبائث ہے. یہ قرآن مقدس کی آیت اور پیغمبر کی ہر وہ حدیث اس آیت کا بیان ہے، کیونکہ پیغمبر کا منصب بیان قرآن ہے اور پیغمبر کریم نے جن چیزوں کو حلال بتلایا ہے تو اس میں یحل لہم الطیبات یہ اس کا ماخذ ہے اور اس کا وہ بیان ہے. یہ بات میں پہلے کلپوں میں بھی وضاحت و صراحت سے کر چکا ہوں، لیکن طالب الرحمن صاحب گدھے کا ذکر کرتے کرتے اب اس کا دماغ بھی بالکل گدھے جیسا بن گیا ہے اور نہ قرآن سمجھ آتا ہے اور نہ حدیث سمجھ آتی ہے. یہ میں نے کہا وہ جمعے کی تقریر میں بھی کہ پیغمبر کی حدیث وہ قرآن کا بیان ہے اور قرآن سے ماخوذ ہے. اس لیے طالب صاحب غصہ تھوک دیجئے، آپ تو میرا شکریہ ادا کریں کہ آپ کو حدیث کا ماخذ میں نے بتا دیا. باقی یہ آپ جھوٹ چلا رہے ہیں بار بار کہ میں نے صرف قرآن کی بات نہیں کی کہ صرف قرآن سے دکھاؤں گا. یہ صرف قرآن کا لفظ آپ نے بڑھایا. میں نے کہا قرآن سے بھی حدیث سے بھی، اور مطلب یہی تھا کہ اصل ماخذ قرآن ہے اور اس کی شرح حدیث ہے. تو اس کے مطابق آپ کے سامنے یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 آ گئی تو ماننے والے کے لیے تو یہ کافی ہے. اور اگر ابو جہل کی طرح ضد پہ آ جائے تو وہ تو بار بار کہتا ہے کہ منہ مانگی فرمائش ہو، جو میں معجزہ مانگتا ہوں وہ معجزہ اور وہ آیت ہو. قرآن مقدس کی یہ آیت ہر قرآن پر ایمان رکھنے والے کے لیے کافی ہے کہ جو پیغمبر کے منصب سے واقف ہے اور پیغمبر کی حدیث کو جانتا ہے کہ وہ قرآن کی شرح اور بیان ہے. تو یہ خبائث ہر وہ چیز جس کو پیغمبر نے حرام بتلایا، گدھا ہو یا اس کے علاوہ درندے کوئی چیز بھی ہو، تو اس کا ماخذ یہی ہے الخبائث، یہی آیت ہے. اور جن چیزوں کو پیغمبر کریم نے حلال بتلایا اس کا ماخذ یہی طیبات ہیں. دعا کریں اللہ کرے طالب الرحمن صاحب کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے، لیکن عقل بہت موٹا ہے بڑی مشکل. تو بہرحال میں نے یہ بات کی اور وعدہ کے مطابق قرآن سے بھی حدیث سے بھی مسئلہ ثابت ہو گیا. جو میں نے وعدہ کیا تھا وہ تو میں تیسرے کلپ میں اس کی پوری وضاحت کر چکا ہوں، لیکن طالب الرحمن نے کہ گدھے کی ٹانگ پکڑے ہوئے یا کان کھانے کے لیے وہ اس کے ساتھ گدھے کے ساتھ مشغول ہیں، ان کو یہ بات سمجھنے کی فرصت ہی نہیں ہے. نمبر 12 میں نے مچھلی کی حلت پر 2 آیتیں پڑھی تھی. ایک سورۃ النحل کی آیت نمبر 14 اور اس پر آپ پچھلے کلپ سن لیں. اہل حدیث علماء اور غیر اہل حدیث سب مفسرین کے حوالے پیش کیے کہ یہاں پر جو قرآن کریم نے لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا ذکر کیا اس میں مچھلی ہے اور اس سے مراد مچھلی ہے. یہ حوالہ جات
گزر گئے. طالب صاحب سے گزارش یہ ہے کہ مفسرین حضرات نے قرآن مقدس کا یہ معنی صحیح کیا یا نہیں. اگر مفسرین نے یہ معنی صحیح نہیں کیا تو جرأت کر ان مفسرین کو ذرا محرف کہے. اگر ان کو محرف نہیں کہتا تو اپنے کفر کا اقرار کر. دو میں سے ایک چیز ہے، یا تو آیت کا منکر ہے یا مفسرین نے اس آیت کا معنی صحیح بیان کیا اور آپ کی کھوپڑی میں یہ معنی نہیں آ رہا. نمبر 13 میں نے آیت پڑھی تھی سورۃ المائدہ کی، آیت نمبر غالباً 96 ہے. احل لکم صید البحر وطعامہ، اور اس پر اہل حدیث علماء کے 5 سے زائد حوالے میں نے ذکر کیے، اور غیر اہل حدیث مفسرین حضرات حتیٰ کہ ابو بکر صدیق، حضرت عبداللہ ابن عباس، صحابہ سے یہ پیش کیا، اور آپ کے نواب صدیق حسن خان کی تفسیر کے حوالے سے صحابہ تک اس آیت کا معنی یہی کرتے ہیں کہ اس سے مراد مردہ مچھلی کا حلال ہونا ہے، اور وہ قرآن مقدس کی آیت کی روح سے مچھلی کو حلال قرار دے رہے ہیں. لیکن طالب صاحب اگر ضد نہ ہو تو یہ دونوں چیزیں آ گئی ہیں، لیکن ضد ہو تو ضد کا تو علاج ہی جہنم ہے، جہنم سے پہلے کوئی علاج نہیں. تو بہرحال طیبات سے بھی مچھلی کی حلت ثابت ہو گئی، خبائث سے گدے کی حرمت بیان رسول سے ثابت ہو گئی، کیونکہ پیغمبر کا وہ منصب ہے. اور یہاں یہ دو ایتے سپیشل جس پر اہل حدیث غیر اہل حدیث کے بے شمار حوالے میں نے پیش کر دیے، وہ ثابت ہو چکی ہے. باقی رہ گیا آپ نے جو گالیاں دی ہیں، تو گالیوں سے طالب الرحمن صاحب جواب نہیں بنتا. دلائل کا جواب دلائل سے دیا جاتا ہے، دلائل کا جواب گالیوں سے دینا یہ صرف اپنے نسب کو مشکوک کرنا ہے اور اپنی تہذیب کا اظہار کرنا ہے. اس لیے آپ نے جتنی گالیاں دی ہیں وہ سب کی سب میں بطور ایصال عذاب کے آپ کو بطور ہدیہ کے واپس کرتا ہوں، قبول فرما لیں. اس کے ساتھ کلپ کے دوسرا حصہ، اس میں طالب الرحمن صاحب کی بعض جہالات کا میں ذکر کروں گا کہ اس نے اس حصہ میں بعض ایسی جہالتوں کا ارتکاب کیا کہ الامان بالحفیظ. پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ رافضیوں کا ایک فرقہ ہے مفوضہ، جن کا یہ کفریہ عقیدہ ہے کہ حلال و حرام کے تمام احکام کا اختیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ کے سپرد کر دیا گیا. لیکن طالب الرحمن کا عقیدہ رافضیوں کے اس عقیدے سے بھی بدتر ہے. طالب الرحمن وہ تو رافضی تو عطائی تفویضی اختیارات مانتے ہیں کہ اللہ نے اختیارات تفویض کر دیے حلال و حرام کے، لیکن طالب الرحمن کی کھوپڑی اتنی خراب ہو چکی ہے کہ طالب الرحمن کہتا ہے نبی کریم اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تحلیل و تحریم کا اختیار رکھتی ہے. اور بار بار اس کے کلپ سنیں، آپ کو یہی لفظ ملیں گے، یہ حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہے اور حدیث مانی جائے گی، قرآن نہیں مانا جائے گا. تو طالب الرحمن کا یہ عقیدہ رافضیوں کے فرقہ مفوضہ سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں، قرآن کریم کے مقابلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحلیل اور تحریم کا اختیار حاصل ہے. ایک تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ شارع حقیقی، حاکم حقیقی ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے صفات خاصہ میں سے ہے. ان الحکم الا للہ، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے. پیغمبر کا حکم اس حیثیت سے مانا جاتا ہے کہ پیغمبر احکام الہی کا شارع ہے، مفسر ہے، مبین ہے. لیکن پیغمبر کریم کے متعلق یہ بہتان لگانا کہ اللہ کے پیغمبر اللہ کے مقابلہ میں تحلیل و تحریم کے اختیار رکھتے ہیں، یہ نبوت کا بھی انکار ہے اور الوہیت الہی کا بھی انکار ہے.
مشرکین مکہ اپنے معبودوں کو اللہ تعالیٰ کے مقابل اور اللہ تعالیٰ کے برابر وہ بھی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ بھی اپنے معبودوں کو سفارشی سمجھتے تھے اور قرب الہی کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ لیکن طالب الرحمن کا یہ عقیدہ ابو جہل کے عقیدے سے بھی خطرناک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کا یہ بدبخت مقابلہ کرا رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں روایت کو ترجیح دے رہا ہے، اور وہ بھی راوی بھی درمیان والے ان کی بات مان کر۔ تو طالب الرحمن صاحب غصہ نہ کیجئے، آپ کا یہ کفر کس درجے کا ہوگا آپ ذرا خیال فرما لیں۔ 5ویں کلپ کی نشست سوم میں طالب صاحب فرماتی کہ ہم نے مچھلی کے بارے میں گفتگو کی کہ مچھلی میتا میں آتی ہے، میتا میں آتی ہے، ماشاءاللہ۔ طالب صاحب آپ ذرا اپنا کلپ سنیں۔ آپ نے ثابت کیا کرنا تھا کہ مچھلی کو بغیر ذبح کر کے بسم اللہ پڑھ کے کھانے کا حکم قرآن نے دیا ہے، مچھلی کو ذبح کر کے حکم قرآن نے دیا ہے۔ طالب صاحب یہ آیت کہاں موجود ہے؟ 30 پاروں والے قرآن سے یہ آیت نکالیں، اور آپ کی جان نہیں چھوٹ سکتی اگر مجھ پہ اعتبار نہیں، ذرا سنیں اپنی گفتگو۔ لہٰذا آپ کو تازہ مچھلی کھانے کے لیے بھی اسے اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا حکم قرآن دے رہا ہے۔ لہٰذا آپ کو تازہ مچھلی کھانے کے لیے بھی اسے اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا حکم قرآن دے رہا ہے۔ سن لیں، آپ نے سن لیا۔ اب نمبر 2، آپ کہتے ہیں کہ مچھلی میتا میں آتی ہے۔ میں نے آپ کے اس پورے کلپ کا جواب دیا، لیکن آپ نے اس پر تبصرہ کرنے کی بھی جرات نہیں کی، تو کس منہ سے آپ مچھلی کو المیتا کا فرد قرار دے رہے ہیں، جبکہ آپ نے جتنی عبارتیں پڑھی تھی اس کا جواب پہلے گزر گیا۔ جتنی عبارتیں پڑھی تھی تو عبارتیں اس پر پڑھتے ہیں کہ مچھلی میتا سے مستثنا ہے، اور نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ مچھلی میتا میں داخل ہے۔ اللہ تجھے عقل دے، جب خود آپ نے ساری عبارتیں اس پہ پڑھی ہیں کہ مچھلی میتا سے مستثنا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ مچھلی میتا میں داخل ہے؟ کچھ عقل کیجئے اور کچھ سمجھداری کی بات کیجئے۔ مستثنا کا اور تقابل کا معنی کسی سے پوچھ لیں۔ جب مچھلی میتا سے مستثنا ہے تو انما حرم علیکم المیتا، حرمت والے حکم سے مچھلی مستثنا ہوگی، اور آپ نے تو ثابت کرنا ہے کہ قرآن نے مچھلی کو حرام کیا۔ عبارتیں آپ وہ پیش کر رہے ہیں کہ مچھلی حرمت سے مستثنا ہے، خارج ہے، تو دماغ آپ کا اتنا کام نہیں کرتا کہ آپ اپنے خلاف ساری عبارتیں پیش کر کے اور نتیجے اپنی طرف سے الٹے نکال رہے ہیں، اور آپ کو شرم تک بھی نہیں آتی۔ تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ ان عبارتوں پر دوبارہ ذرا توجہ فرما لیں۔ طالب الرحمن صاحب تو جہالت کا ایک شاہکار ہے، اور ایسا جہل مرکب ہے کہ آپ نے ان کی یہ جہالت دیکھ لی کہ دعویٰ یہ ہے کہ مچھلی المیتا میں داخل ہے، اور دلیل دیتا ہے، عبارتیں جو پیش کر رہا ہے تو اس میں سب آ رہا ہے کہ مچھلی المیتا سے مستثنا ہے۔ اب اس کو اتنی سمجھ بھی نہیں، تو اہل علم کے فائدہ کے لیے میں چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ اگر طالب الرحمن میں بھی ضد نہیں اور کچھ نہ کچھ علم سے واقفیت ہے تو توجہ فرما لے۔ نمبر 1، جہاں انما حرم علیکم المیتا، المیتا، میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ یہ الف لام کون سا ہے، آپ نے نہیں بتلایا، اگر بتا دیتے مسئلہ حل ہو جاتا۔ المیتا یہ مفرد ہے معرب باللام میں،
اور قواعد عربیت کے مطابق مفرد معرف باللام، جس پہ الف لام آئے مفرد پر، تو وہ الف لام بالاصالت عہد خارجی کا ہوا کرتا ہے، خلو قرائن کے وقت بالاصالت عہد خارجی کا ہوتا ہے، وہ استغراق کا نہیں ہوتا۔ اور یہ تو اہل عربیت کا ضابطہ اور قانون ہے۔ آپ حاشیہ ملا عبد الغفور دیکھ لیں اور کتابیں دیکھ لیں قواعد کی، تو جہاں پر المیتا یہ مفرد معرف باللام ہے تو یہ لام عہد ہے، اور لام عہد خارجی ہے۔ اس لیے مفسرین حضرات نے المیتا کا معنی بیان کرتے ہوئے وہ جو لفظ آپ کو چبھ رہا تھا مما یذبح کا، جو معنی انہوں نے کیا ہے کہ میتا وہ جانور ہے جو واجب الذبح ہو اور بغیر ذبح کے مر جائے۔ انہوں نے اسی الف لام عہد خارجی کی وجہ سے یہ معنی کیا ہے کہ المیتا سے مراد وہ جانور ہے کہ شرعاً جس کو ذبح کرنا ضروری ہو اور بغیر ذبح کے مر جائے۔ تو جب یہ معنی کیا تو اس سے ایک تو وہ شکاری جانور کی ماری ہوئی، ذبح وہ بھی نہیں ہوتی، شکاری جانور جو شکار کی صورت میں مارتا ہے جب شرائط پائی جائیں، یا مچھلی وغیرہ، اس المیتا کا فرد ہی نہیں۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ پہلی بات یہ ہے۔ نمبر 2، اگر بالفرض المیتا کا الف لام استغراق کا لیا جائے اور خلاف قانون، خلاف اصل یہ بات بھی مان لی جائے کہ یہ الف لام استغراق کا ہے، تو پھر بھی طالب صاحب یہ تقابل قرآن حدیث کا نہیں بن سکتا جو آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پھر عام مخصوص عن البعض ہوگا، اور تخصیص خود قرآن میں سورۃ المائدہ آیت نمبر 4 جہاں وما علمتم من الجوارح کی قید موجود ہے، نص موجود ہے کہ شکاری جانور جو شکار کو دبوچ کے مار دیتا ہے وہ حلال ہے، اگرچہ اس کو ذبح نہیں کیا جاتا، تو یہ خود آیت مخصص بن رہی ہے۔ اسی طرح هو الذی سخر البحر آیت نمبر 14 یہ بھی مخصص بنے گی۔ اسی طرح احل لکم صید البحر یہ بھی مخصص بنے گی، اور حدیث جو ہے وہ اس تخصیص کا بیان بن جائے گی۔ تو اصل جو تخصیص ہے وہ نص قرآنی سے ثابت ہے، تو جب تخصیص ہو گئی تو تقابل کہاں رہا؟ آپ بار بار زور لگا رہے ہیں قرآن حدیث کا مقابلہ ہے، ٹکراؤ ہے، فلاں ہے، خدا تمہیں ہدایت دے، تجھے تقابل کا پتہ ہی نہیں۔ تخصیص اور چیز ہے، تقابل اور چیز ہے، تو ایسی صورت میں تخصیص ہوگی، تقابل پھر بھی نہیں ہوگا۔ اور نمبر 3، اگر بالفرض آپ کوئی چیز بھی نہیں مانتے، قرآن بھی نہیں مانتے، اور آپ یہ چیزیں بھی نہیں سمجھتے، تو اگر حدیث سے قرآن مقدس کی تخصیص ہو جائے تب بھی تقابل نہیں بنتا، آپ کا پھر بھی جھوٹ ثابت ہوگا۔ اگر حدیث ایسی حدیث جو مؤید بالقرآن ہے اور جس پر تواتر عملی موجود ہے، خیر القرون سے آج تک تواتر عملی کی حجت بھی موجود ہے اور مؤید بالقرآن ہے، اگر ایسی حدیث سے المیتا کی تخصیص ہو جائے تب بھی تقابل نہیں ہے۔ آپ اللہ جانے تقابل کا معنی بھی سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے۔ اگر تقابل کا معنی سمجھتے ہیں تو تقابل و تعارض کی ذرا شرطیں بیان کریں اگلے کلم میں، تاکہ آپ کے دماغ کا خمار اتر جائے۔ نمبر 4، اگر طالب صاحب آپ کی جہالت والا دعویٰ مان لیں اور آپ کا یہ جو مبنی بر جہالت ہے کہ جہاں قرآن اور حدیث کا تقابل ہے یہ بھی مانا جائے، تب بھی حدیث میں تعویل ہوگی، قرآن مقدس میں تعویل پھر بھی نہیں ہوگی۔ پھر بھی صاحب مانا ہے کہ قرآن مقدس میں جہاں حرم علیکم المیتہ کہا گیا یا حرمت علیکم المیتہ کہا گیا، تو المیتہ سے میتہ حقیقی مراد ہے، اور حدیث میں
جو مچھلی کو میتا سے تعبیر کیا گیا وہ تعبیر مجازی ہے، اور اس کی کئی مثالیں مل جائیں گی احادیث سے۔ اگر آپ کا ذوق ہوا تو پھر برداشت کرنا۔ تو بہرحال یہ 4 وجوہات میں نے ذکر کی ہیں کہ آپ نے جو یہاں قرآن و حدیث کا تقابل بنایا ہوا ہے، یہ تقابل کسی صورت میں بھی نہیں بنتا۔ چاہے الف لام عہد خارجی کا لیں تو تب بھی قرآن نے جس المیتا کو حرام کہا، حدیث میں اس میتا کو حلال نہیں کہا گیا، وہ موضوع الگ ہے، یہ موضوع الگ ہے۔ اگر الف لام استغراق کا بھی لیں تو مخصص خود قرآن موجود ہے، تب بھی قرآن سے ہی تخصیص ہوگی اور تقابل پھر بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر حدیث کو مخصص مانے تب بھی میرے عقیدے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ یہ حدیث معید بالقرآن اور تواتر عملی اس پر موجود ہے۔ تو ایسی حدیث سے اگر قرآن کی تخصیص ہو جائے گی تو تخصیص کا تو باب ہی جدا ہے، تقابل پھر بھی نہیں ہوگا۔ اور نمبر 4، اگر آپ تقابل پر ہی ڈٹے رہیں تو پھر بھی تعبیل حدیث میں ہوگی، قرآن مقدس کی نص اپنے مقام پہ باقی رہے گی۔ یہ 4 وجوہات میں نے ذکر کیے کہ جہاں پر جو آپ کے دماغ میں یہ ایک نظریہ بیٹھ گیا اور خمار بیٹھ گیا، قرآن حدیث کا قطعاً جہاں تقابل نہیں ہے۔ اور وہی چیز جو میں نے ذکر کی، اللہ کے فضل سے وہی چیز ثابت ہو رہی ہے۔ عقل چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے۔ نمبر 3، طالب صاحب نے گدھے کو قرآن سے حلال ثابت کرنے کے لیے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 1 پھر پڑھی، حالانکہ اس کا مفصل جواب میں دے چکا ہوں، پہلے کلپوں میں موجود ہے۔ معلوم ہوتا ہے طالب صاحب دی منجی چنگی ٹھوکی گئی ہے، اور انج ٹھوکیے طالب صاحب تے ساری زندگی منجیوں کی لکڑیاں چراتے رہے، اور اب پتہ چلے گا کہ تجھے قلعہ کس طرح ٹھکتا ہے، قلعہ یوں ٹھوکا جاتا ہے۔ وہ جواب پر آپ نے تبصرہ بھی نہیں کیا۔ ابھی طالب صاحب نے ایک نیا شگوفہ چھوڑا، آیت پڑھی احلت لکم بہیمۃ الانعام۔ اس پر کہتے ہیں بڑا تبرہ بازی کرتے ہوئے، موروثی تبرہ بازی، اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں تمہارے لیے حلال کیے گئے بہیمہ اور انعام۔ طالب صاحب یہ اور کس لفظ کا آپ نے معنی کیا ہے؟ بہیمہ اور انعام۔ یہ ذرا اگلے کلپ میں یا میرے سامنے جب آئیں تو میں پوچھوں گا کہ یہ اور کس لفظ کا معنی کیا ہے۔ قرآن مقدس کی اپنی طرف سے تحریف کرنا تیری قسمت میں ہے، اور قرآن پہ جھوٹ بولنا تیری قسمت میں ہے۔ یہاں بہیمۃ الانعام میں کس لفظ کا معنی ہے؟ بہیمہ اور انعام۔ یہ اور والا لفظ ذرا نشاندہی کرے قرآن پاک سے۔ آپ حضرت شیخ الہند پہ تبرہ کرتے ہیں، آپ نے ایک حدیث خود گھڑی، 5 ایتوں پہ جھوٹ بولا، اور اب ایک آیت کا ترجمہ پھر آپ نے غلط کیا۔ آپ کو شرم آنی چاہیے کسی اور کا نام لینے کی، آپ اپنی نبیڑ ذرا۔ تو یہاں کہتا ہے 2 لفظ استعمال کیے گئے ہیں، تم نے انعام کا ذکر کیا، بہیمہ کھا گئے، بہیمہ کا ترجمہ نہیں کیا، چھپا لیا۔ طالب صاحب یہ بھی آپ کا صریح جھوٹ ہے۔ آپ میرا وہ پچھلا کلپ سن لیں، وہاں پر چوپائے مویشی میں نے یہ بہیمہ کا ترجمہ کیا۔ آپ کی تو قسمت میں جھوٹ بولنا ہے، اور ہر کلپ میں کوئی نہ کوئی جھوٹ نہ بولیں، آپ کا گزارا نہیں ہے۔ وہ کلپ آپ سنیں، بہیمہ الگ نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ بھی آپ کی جہالت ہے۔ یہاں پر بہیمۃ الانعام ہے، اور طالب صاحب ذرا خیال کرنا، کہتا ہے کہ انہوں نے انعام کی بات کی ہے، میں بہیمہ کی بات کرتا ہوں۔ تو یہاں صرف بہیمہ نہیں، بہیمۃ الانعام ہے۔ اور افسوس اس بات کا ہے کہ آپ کی جہالت اس درجے کی ہے کہ آپ نہ قرآن سمجھتے ہیں نہ حدیث سمجھتے ہیں۔ اب جہاں پر ذرا غور کر لیں، یہ بہیمہ مضاف ہے، الانعام مضاف الیہ ہے، اور یہ اضافت
مفسرین حضرات سب نے نواب صدیق حسن کو دیکھ لے، مدارک، ابو سعود، روح المعانی، کوئی کتاب تفسیر کی اٹھائیں تو سب حضرات نے یہ لکھا کہ جہاں اضافت جو ہے یہ بیانیہ ہے. اس بات کو ذرا سمجھنا ہے، اضافت بیانیہ یا اضافت العام الی الخاص کے قبیل سے ہے. تو اب ذرا آپ کو اللہ کرے سمجھ آئے، ہے بڑی مشکل بات، آپ کے لیے مشکل ہے، طالب علموں کے لیے آسان ہے. جب اضافت بیانیہ ہے تو بہیمہ سے مراد انعام، تو بہیمہ سے مراد انعام، تو آپ کا یہ کہنا کہ انعام کی تشریح کی ہے بہیمہ کی نہیں کی، یہ ابو جہل سے بھی بڑھ کے جہالت ہے. اور اتنی جہالت پادریوں اور پنڈتوں میں بھی نہیں جتنے آپ جاہل ہیں، اور مناظرہ کرنے کا بڑا شوق ہے آپ کو. اب اہل حدیث علماء سے بھی میری گزارش ہے کہ اس جاہل کی یہ جہالت بھی ملاحظہ فرمائیں کہ بہیمہ الانعام کی اضافت بھی معلوم نہیں. اگر اضافت بیانیہ تو پھر بہیمہ وہی انعام ہے ایک. اور اس کی بھی ذرا وضاحت کرنا کہ بہیمہ کو انعام کے ساتھ مقید کیوں کیا، صرف بہیمہ کیوں نہیں ذکر کیا، اس پہ بھی ذرا غور کرنا. تو آپ نے جتنی عبارتیں پیش کی سب کے جواب اس جملے میں آ گئے. اگر آپ یہ سمجھ لیں، اور آپ نے جتنی فتویٰ بازی کی سب کے سب کافر مرتد ہونے کے فتوے آپ پر لوٹ گئے اور آپ کی قسمت میں آ گئے، اس لیے ان کو ذرا قبول فرمائیں. اور تیسری بات یہ بھی سن لیں کہ یہ بہیمۃ الانعام کی تفسیر کا پہلا درجہ تفسیر القرآن بالقرآن، تو یہ تفسیر خود سورۃ الانعام آیت نمبر 143 میں بہیمۃ الانعام کی تفسیر موجود ہے کہ وہ بہیمۃ الانعام کیا چیزیں ہیں، وہ 8 جوڑے ہیں، 8 جوڑے. اور اسی کو تمام مفسرین حضرات نے یہاں پر لکھا ہے. آپ میں اگر جرت ہے تو اس 8 ازواج میں اپنے والا ذرا گدھا داخل کر کے دکھائیں. وہاں اونٹ، بکری، بھیڑ وغیرہ جو آپ کے مفسرین نے بھی لکھا، اہل حدیث نے بھی، ہمارے اور وہاں پر صراحتاً موجود ہے. تو جب بہیمۃ الانعام کی تفسیر خود قرآن میں موجود ہے تو قرآن والی تفسیر چھوڑ کر دوسرے جو قیاسن یا اخبارن بعض چیزیں اس کے ساتھ لائق کی گئی، شامل کی گئی ہیں، آپ ان کی طرف بھاگتے ہیں اور جو خود تفسیر القرآن بالقرآن ہے اس کے قریب نہیں جاتے. ذرا دیکھیں یہ سورہ انعام آیت 143، اس میں اسی آیت کی تفسیر ہے. اور اس کو آپ کے سارے یہ آپ کا یہ عبدالسلام بن محمد اور آپ کے دوسرے حضرات سب یہی کہہ رہے ہیں. چوتھے نمبر پر آپ نے اس پہ ایک جھوٹ بولا، بلکہ یہودیوں سے بڑھ کے خیانت کی. یہودی مولوی اتنے خائب نہیں جتنے آپ ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے کہا بہیمہ ہے 4 ٹانگوں والا جو چرتا ہو، تو خنزیر بھی 4 ٹانگوں والا ہے اور جنگل میں چرتا ہے. طالب صاحب خنزیر کھائے گا؟ کھانا شروع کر دے ماشاءاللہ. گدھا پہلے شروع کیا ہے، اب خنزیر بھی شروع کر دے. گیدڑ بھی 4 ٹانگوں والا ہے اور وہاں جنگل میں چرتا ہے. لومبڑ بھی 4 ٹانگوں والا ہے اور جنگل میں چرتا ہے. آپ کے بقول یہ سب بہیمہ کے تحت داخل ہو کر حلال ہیں، تو ماشاءاللہ کل سے خنزیر بھی کھانا شروع کر دے. غیر اللہ کے نام کا بکرا، چھترا، بیل، وہ بھی 4 ٹانگوں والا ہے اور انعام میں ہے، چرنے والا ہے، تو آپ وہ بھی نجس کو کھانا شروع کر دے. تو آپ کی غذا تو ماشاءاللہ پہلے بھی فتاوی ثنائیہ میں جو لکھی ہے اس کو تو ابھی میں چھوڑ رہا ہوں. انشاءاللہ جیسے آپ کی عادتیں ہیں تو وہ بھی مجھے بیان کرنی پڑے گی کہ وہ کیا چیز ہے. بہرحال آپ بہیمہ کو اتنا عام لے رہے ہیں، آگے انعام کی قید آپ کو نظر ہی نہیں آتی. تو اگر ایسا عام 4 پاؤں ہوں جس کے اور جنگل میں چرتا ہو تو خنزیر کے 2 پاؤں ہیں، تو خنزیر کھانا شروع کر، تیرے منہ میں تو اب خنزیر ہے. اور فتاوی ثنائیہ والی بات ساتھ کر لے تو خنزیر کے انثیین بھی شروع کر دے،
وہ بھی تیرے مذہب میں جائز ہے۔ تو بہرحال آپ نے یہودیوں والی حرکت یہ کی، بلکہ یہودی آپ سے بہت کم میں، پنڈتوں اور پادریوں سے بڑھ کے آپ نے خیانت یہ کی کہ آیت کا اگلا حصہ چھوڑ دیا، لا تقربوا الصلاۃ پہ عمل کیا، وانتم سکارا کو پی گئے۔ یہاں آیت میں اگلا حصہ ہے الا ما یتلا علیکم، الا ما یتلا علیکم، مگر وہ جو پڑھے جائیں گے اوپر تمہارے۔ اب سنیے الا ما یتلا علیکم کا کیا معنی ہے، جس کو آپ چھپا رہے تھے۔ یہ آپ کے ابو نعمان سیف اللہ خالد آل حدیث عالم ہیں، وہ کہتے ہیں احلت لکم بہیمۃ الانعام، ان سے مراد اونٹ، گائے، بھیڑ، بکریاں ہیں، ان چوپاؤں میں درندے داخل نہیں۔ آگے ذرا سن، الا ما یتلا علیکم، یعنی اس حلت سے وہ جانور مستثنا ہیں جن کے کھانے کی حرمت قرآن یا سنت میں بیان کر دی گئی۔ طالب صاحب، الا ما یتلا کا معنی آپ کا اہل حدیث عالم کر رہا ہے کہ قرآن و سنت میں جس جانور کی حرمت آ گئی وہ الا ما یتلا والی آیت کی وجہ سے مستثنا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ جب خود قرآن اس کو مستثنا قرار دے رہا ہے تو سنت میں گدھے کی جو حرمت آئی تو وہ بھی الا ما یتلا کا فرد ہے اس آیت کا۔ لیکن یہ آپ کی کھوپڑی میں سمجھ نہیں آئے گی، شاید آپ کے دوسرے اہل حدیث حضرات سمجھ لیں۔ اسی طرح آپ کے صلاح الدین یوسف، اس نے اپنی تفسیر مکہ میں اسی کو ذکر کیا کہ بہیمۃ الانعام، پھر لفظ سننا، پھر کہ یہ نہ کہنا بہیمہ چھوڑ گیا، یہ انعام ذکر کیا۔ بہیمۃ الانعام نر اور مادہ مل کر 8 قسمیں ہیں جن کی تفصیل سورہ انعام آیت نمبر 143 میں آئے گی۔ یہ بھی، اور آپ کے ذرا اگلا حوالہ جگر تھام کے سننا، آپ کے لقمان سلفی یہ اہل حدیث عالم فرماتے ہیں یعنی یہ الا ما یتلا کا معنی کر رہے ہیں، یعنی اس حلت سے وہ جانور مستثنا ہیں جن کے کھانے کی حرمت قرآن یا سنت میں بیان کر دی گئی۔ طالب صاحب، الا ما یتلا قرآن مقدس کی اس آیت کی وجہ سے وہ جانور مستثنا ہیں۔ اب ذرا خیال کرنا کہ قرآن یا سنت میں جن کی حرمت کا بیان آیا ہے وہ سب کے سب الا ما یتلا سے مستثنا ہیں۔ اور ابھی ذرا دیکھنا ہے اگلی، کہتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 حرمت علیکم المیتہ میں جو کچھ بیان ہوا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول جو ابھی گزرا ہے کہ ہر ناخن والے جانور اور ہر پنجہ والی چڑیا کا کھانا حرام ہے، آیت کے اس حصہ سے، اس کو طالب صاحب اللہ آپ کو ہدایت دے، اس کو بھی سنو، آیت کے اس حصہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کتاب اللہ میں داخل ہے، رسول اللہ کی ہر سنت کتاب اللہ میں داخل ہے۔ اور تو جھگڑا ڈال رہا ہے کہ حدیث قرآن کے مقابل، حدیث قرآن کے مقابل، حدیث قرآن کے مقابل، یہ آپ کا بزرگ کہتا ہے ہر سنت کتاب اللہ میں داخل ہے۔ تو جو آگے ذرا سنیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جانوروں اور چڑیوں کا کھانا حرام قرار دیا وہ سب بالاتفاق، بے اتفاق کے علماء الا ما یتلا علیکم میں داخل ہیں۔ جن چیزوں، یہی بات میں بیان کر رہا تھا کہ پیغمبر کا بیان، وہ پیغمبر کا فرمان، وہ بیان قرآن ہے۔ اب ذرا فیصلہ کر کہ آپ کا یہ سلفی مرتد ہے یا آپ مرتد ہیں، آپ کافر ہیں، یہ آپ کی زبان ہے اور آپ کی تہذیب ہے، میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ آگے اس کی ایک دلیل وہ مزدور والی حدیث بھی ہے جس کے باپ نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا یہ لڑکا فلاں کے ہاں مزدوری کرتا تھا، اس کی بیوی کے ساتھ زنا کیا، اس بارے میں فیصلہ کر دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ کہ میں تم دونوں کے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ حالانکہ
رجم قرآن کریم میں منصوص نہیں۔ طالب صاحب کچھ شرم ہو، کچھ حیا ہو تو آپ کے لیے یہ کافی ہے کہ آپ کا خود وہی بات جو میں کر رہا تھا کہ رسول کا جو فیصلہ ہے اس کا ماخذ قرآن ہے، اور اب اس نے حدیث، اور یہ آپ کے اس میں بھی موجود ہے، فتاوی میں بھی موجود ہے، اور اسی طرح آپ کے سلفی اثری محمد اسماعیل اثری نے بھی اس کو لکھا، اور حضرات نے بھی لکھا، زبیر علی زئی نے بھی لکھا۔ اور اس حدیث کی روح سے چونکہ پیغمبر کا فیصلہ وہ قرآن سے ماخوذ ہے، اس لیے پیغمبر کے فیصلے کو قرآن کا فیصلہ قرار دیا گیا ہے، اور آپ کا اپنا مولوی یہی بات لکھ رہا ہے، یہ تحسیر الرحمان ہے لے بیان القرآن۔ اگر کچھ اللہ آپ کو عقل دے تو آپ کے سب اعتراضوں کا جواب ہو گیا، اور بے حیا باشرچ خواہی کن، اس کا کوئی علاج نہیں۔ اسی طرح امام قرطبی اس مقام پر مفسر قرطبی وہ فرماتے ہیں فبہیمۃ الانعام، یہ بہیمۃ الانعام کی بات کر رہا ہے، ہی الراعی من ذوات الاربع۔ اس کے بعد کہتے ہیں کل تفعل ھذا یدخل فیھا ذوات الحوافر، کہتے ہیں تو کہے گا کہ پھر بہیمہ میں ذوات الحوافر، یہ سنبو والا گدھا وغیرہ یہ بھی داخل ہے، یہ بھی داخل ہے، لأنہا رائیۃ، کیونکہ یہ بھی چرنے والا ہے جس کا آپ ذکر کر رہے تھے۔ تو فرماتی ہیں وَلَيْسَ كَذَلِكَ، یہ بات نہیں کہ بہیمہ اور انعام میں یہ گدھا داخل ہو، بہیمۃ الانعام میں یا خچر داخل ہو۔ فرماتی ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ، یہ سورۃ النحل، اس پر ثُمَّ عَطَفَ عَلَيْهَا قَوْلَهُ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ، سورۃ النحل آیت 8۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، اور اس کے بعد اس پر عطف ڈالا وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ فَلَمَّا اسْتَأْنَفَ ذِكْرَهَا وَعَطَفَ عَلَى الْأَنْعَامِ، جب اللہ نے اس کا ذکر مستقل کیا اور ماقبل پہ عطف ڈالا، امام قرطبی کہتے ہیں دل علی انہا لیست منہا، تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خچر اور گدھا یہ بہیمۃ الانعام کا فرد نہیں ہے۔ یہ آپ کے مولوی صاحب بھی کہتے ہیں، اور امام قرطبی آپ کے نواب صدیق حسن خان فتح البیان میں فرماتے ہیں کلو ذی ناب خارج عن حد الانعام، اسی بہیمۃ الانعام کی بات میں فرماتے ہیں کہ ہر ذی ناب وہ اس سے خارج ہے، بلا یدخل فیہا ذوات الحوافر، اور اس میں حافر یعنی گدھا خچر وغیرہ وہ بھی داخل نہیں، فی قول جمیع اہل اللغہ، تمام اہل لغت کا یہی قول ہے۔ نمبر 4، اب آپ میں کچھ بھی احساس ہو تو آپ کی پوری تقریر کا مکمل مدلل جواب آ گیا۔ چوتھے نمبر پر آپ نے معارف القرآن حقانی عثمانی وغیرہ سے بعض عبارتیں پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن اسی طرح جیسے میں نے جواب دیا ان سب عبارتوں میں ایک عبارت بھی آپ ایسی پیش نہیں کر سکے جس میں یہ ہو کہ بہیمۃ الانعام میں یہاں حدیث اور قرآن کا تقابل ہے، اور بہیمۃ الانعام میں گدھا داخل ہے اور قرآن و حدیث کا تقابل ہے جو آپ کا دعویٰ ہے، تو ان کتابوں میں سے ایک عبارت بھی آپ الحمدللہ پیش نہیں کر سکے۔ باقی جو آپ نے عبارتیں پیش کی ہیں تو جہالت کا تو کوئی علاج نہیں، یہ سب کی سب عبارتیں آپ کے خلاف ہیں۔ ان سب عبارتوں میں آ رہے ہیں 3 لفظ کہ گدھا وغیرہ مخصوص ہیں، مستثنیٰ ہیں، اور اس سے استثناء کا لفظ بھی آیا۔ تو جب ان سب عبارتوں میں مخصوص، مستثنیٰ، استثناء کا لفظ آ رہا ہے کہ گدھا اس میں اس سے خارج ہے، اس سے مخصوص ہے، اس سے مستثنیٰ ہے، تو تقابل کہاں گیا؟ آپ نے تو ثابت تقابل کرنا تھا، عبارتیں آپ پیش کر رہے ہیں مخصوص ہے، مستثنیٰ ہے، استثناء ہے۔ تو یہ اللہ آپ کو عقل دے تو آپ کی پورے مذہب کا یہ عبارتیں
بیڑا غرق کر رہی ہے، اور جتنے فتوے آپ نے ان بزرگوں پہ لگائے یا مجھ پہ لگائے وہ سب کے سب کفر و ارتداد کے فتوے آپ کے منہ پر پڑ گئے اور الٹے ہو گئے۔ کیوں؟ یہ سب آپ کی جہالت ہی کا کرشمہ ہے۔ اور آپ نے مفتی محمد شفیع صاحب کا نام بھی پیش کیا معارف القرآن میں، کہ مفتی شفیع صاحب کا ذرا سن لیجئے۔ مفتی شفیع صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں والخیل والبغال والحمیر، ان کے فوائد میں سواری لینے اور ان سے اپنی زینت حاصل کرنے کا تو ذکر کیا، مگر گوشت کھانے کا یہاں ذکر نہیں کیا، گوشت کھانے کا یہاں ذکر نہیں کیا۔ اس میں یہ دلالت پائی جاتی ہے کہ گھوڑے، خچر، گدھے کا گوشت حلال نہیں۔ خچر اور گدھے کا گوشت حرام ہونے پر تو جمہور فقہا کا اتفاق ہے۔ آپ مفتی شفیع صاحب کے نام سے دھوکہ دے رہے تھے۔ مفتی شفیع صاحب اس آیت نمبر 8 سے استدلال کر رہے ہیں کہ اس سے گدھے کی حرمت ثابت ہو رہی ہے۔ یہی بات علامہ ماجدی نے ذکر کی ہے اور دیگر حضرات نے۔ بہرحال یہ موضوع لمبا ہو جائے گا، تو میں اس کو آپ کی جہالت کو بتانا مقصد تھا۔ نمبر 5، آپ نے ایک چھوٹے سے کلم میں المہند کا حوالہ بھی دیا اور بعض اشعار بھی آپ نے پڑھے۔ میرا خیال ہے آپ کا دماغی توازن ٹھیک نہیں۔ ثابت تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ قرآن نے مچھلی کو حرام اور گدھے کو حلال کہا ہے، اور آپ نغمے المہند کے سنا رہے ہیں اور کبھی حاجی صاحب کے اشعار آپ سنا رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جیسے آپ کا طبقہ روایت پرست ہے، اسی طرح ایک طبقہ عبارت پرست بھی ہے۔ تو المہند کی بات کرنی ہو تو ان سے کیجئے جن کا نظریہ المہند کل قرآن۔ تو المہند کا آپریشن جن لفظوں میں میں کر چکا ہوں یہ آپ کے نصیب میں بھی نہیں ہے اور آپ کے علم میں بھی نہیں ہے۔ باقی آپ مہند کی طرف جائیں، اشعار کی طرف جائیں، نیل گائے کی طرف جائیں، شتر مرغ کی طرف جائیں، بھینس کی طرف کبھی بھاگیں، تو یہ صرف آپ کی بکلاہٹ اور حواس باختہ ہونے کی دلیل ہے۔ سن لے میرا عقیدہ، عقیدہ ثابت ہوتا ہے نص قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت سے۔ کسی کے شعر سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا اور کسی بزرگ کی عبارت سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ تو عقیدہ کے ثبوت کے لیے نص قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت ہوا کرتی ہے۔ بہرحال آپ ان جنگلوں میں جانے کی ضرورت نہیں، ورنہ میرے پاس ہدیت المہدی بھی ہے، کنز الحقائق بھی ہے، آپ کے بزرگوں کے وہ یا علی مدد کے نعرے بھی ہیں، یا رسول مدد کے نعرے بھی ہیں، اور وہ ساری چیزیں میرے پاس موجود ہیں، لیکن میں بات کو الجھانا نہیں چاہتا اور آپ کو بھی کہتا ہوں موضوع کے پابند رہیں۔ آپ نے آخر پہ ایک زبردست چیز ارشاد فرمائیے۔ نمبر 6، آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ کے لفظ ہیں کہ جمعے کے خطبے میں جو بنیادی عقائد ہیں ہم وہ بیان کریں گے، اور بنیادی عقائد میں آپ نے کیا ذکر کیا کہ نبی کی اتباع کے علاوہ اگر اتباع کی جائے کسی کی بھی، چاہے وہ خلفائے راشدین کیوں نہ ہوں، وہ قابل قبول نہیں ہے اور اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اہل حدیث علماء سے میری گزارش ہے کہ طالب الرحمن کے اس جملے کو بھی نوٹ کریں، کہیں یہ طالب الرحمن پہلے طالب حسین تھا، رافضی تھا، اب بھی کہیں تقیہ کے رنگ میں تو نہیں آیا کہ جہاں خلفائے راشدین یا صحابہ کا اجماع ہوا، صحابہ کے اجماع قطعی کا منکر طالب الرحمن کافر ہے، آپ کہتے ہیں اتباع نہیں، تو قرآن مقدس یہ کس اسلام نے آپ کو اجازت نہیں دی؟ قرآن تو کہتا ہے من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ
تجھ کو کس اسلام نے اجازت نہیں دی؟ خلفائے راشدین اور پیغمبر کے صحابہ کرام کے اجماعی فیصلوں کی اتباع کی کس قرآن نے آپ کو روکا؟ کس اسلام نے آپ کو روکا؟ قرآن مقدس تو صاحب کہہ رہا ہے کہ ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا۔ قرآن تو کہتا ہے آمنوا کما آمن الناس، قرآن مقدس تو صاحب کہہ رہا ہے اتبع من اناب الی، قرآن تو کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور آپ کہتے ہیں کہ کسی آپ کی اتباع کے علاوہ کسی کی اتباع نہیں۔ اس لیے یاد رکھ، اصل اتباع نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نبی کی اتباع میں صحابہ کی اتباع بھی ہے، جس کی اتباع کا پیغمبر نے حکم دیا، قرآن نے حکم دیا، ان کی اتباع بھی ہے۔ تو یہ جہالت بھی ذرا آپ اپنی نوٹ کریں۔ نمبر 7، آپ کو اس پہ بھی گلا ہوا کہ آپ جی امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں۔ طالب صاحب، آپ سب سے بڑی تقلید کرتے ہیں، ورنہ میں نے آپ سے حدیث کی تعریف پوچھی، آپ میں جرت نہیں ہوئی کہ صحیح حدیث کی تعریف کریں، حدیث کی اقسام بیان کریں۔ اور آئندہ کے لیے یاد رکھ لے، جب تک صحیح حدیث کی تعریف و اقسام بیان نہیں کرتا، تجھے حدیث کا نام لینے کا حق نہیں۔ پہلے حدیث کی تعریف کر اور اقسام کتاب و سنت سے بیان کر۔ تو زہر کا پیالہ پی کے مر جائے گا اور صحیح حدیث کی تعریف نہیں کر سکتا۔ اگر جرت ہے تو کرنا، ورنہ آئندہ آپ ذرا حدیث پڑھ کے دیکھیں، اور حدیث کے آپ لگتے ہی کچھ نہیں ہے۔ میں نے پوچھا آپ پتہ نہیں ضعیف والے حدیث ہیں یا موضوع والے حدیث ہیں، یا شیخ عبد القادر جیلانی نے جو والے حدیث لکھا وہ آپ والے حدیث ہیں، یا کوئی اور آپ کا معنی ہے۔ بہرحال میں اب یہ کر رہا ہوں، تقلید فی الدرایت، تقلید فی التزکیہ، تقلید فی روایت، راویوں کے ماننے میں، راویوں کے تزکیہ میں آپ پکے مقلد ہیں، اور آپ تقلید بھی کرتے ہیں رافضی راویوں کی اور قدری راویوں کی، ناسبی راویوں کی، اور تقلید فی التزکیہ میں یہ سکہ ہے، یہ اوثق ہے، یہ حافظ ہے، اس میں آپ اسماء و رجال کے ائمہ کی تقلید کرتے ہیں، ورنہ اس پہ لا قرآن و حدیث۔ اور نمبر 3، تقلید فی الدرایت میں بھی آپ پکی تقلید کرتے ہیں اور شر القرون کے لوگوں کی کرتے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھنا، آپ تقلید کو شرک سمجھ کے تقلید کرتے ہیں، میں تقلید صحیح کو صحیح سمجھ کے تقلید کرتا ہوں۔ آپ تقلید مذموم کرتے ہیں، میں تقلید محمود کرتا ہوں۔ فرق اتنا ہے۔ تو بہرحال یہ تانا دینا، اللہ کے فضل سے ہم کتاب و سنت کے مقابل کوئی چیز کسی نسکتی کے مقابل نہیں مانتے۔ باقی رہا آپ نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ آپ سنت کو مانتے ہیں۔ تو میں نے یہ چند گزارشات پیش کی۔ اب آخری گزارش سن لے، یہ کلپ کھیلنا چھوڑ دے، اس میں تو آپ کی قطعی شکست ہو چکی ہے، اور کلپ میں جو کھیلنا تھا وہ سب لوگوں کے سامنے آ چکا ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا اگر آپ کو مزید ذوق ہو، یہ جو آپ کی ذلت ہو چکی ہے، اس ذلت سے بچنے کا کوئی اور ہیلا کرنا ہے، میرے 2 ساتھیوں کے نمبر نوٹ کر لے۔ ایک قاری دلاور خان صاحب، اس کا نمبر ہے 0336 1509 اور دوسرے حاجی ابراہیم خان 0300277874۔ یہ 2 نمبر ہیں۔ طالب الرحمان صاحب، آپ کلپ چھوڑنا ختم، آپ جرت کریں اپنے 2 ساتھیوں کے نمبر دے دیں یا ان ساتھیوں سے رابطہ کر لیں۔ موضوع متعین ہے قرآن کے مد مقابل روایت ماننا، اور جو قرآن کے مد مقابل روایت نہ ماننے، آپ کا دعویٰ ہے وہ منکر حدیث ہے،
اور مچھلی اور گدھا کے مسئلے سے شروع کرنا ہے، اور آپ نے پیش کرنا ہوگا کہ قرآن نے مچھلی کو حرام اور گدھے کو حلال کہا ہے، یہاں سے ہی شروع کریں گے، اور ان دو ساتھیوں سے رابطہ کر کے مناظرہ کے مقدمات، جگہ غیر جانبدار ہوگی باہمی رضامندی سے، اور تاریخ بھی باہمی رضامندی سے ہوگی۔ اب کلپ چھوڑنا ختم کر دے۔ اب آپ نے کلپ کیے تو اس کا مطلب واضح ہوگا کہ آپ گفتگو نہیں کرنا چاہتے اور صرف کلپوں میں بھاگنا چاہتے ہیں۔ کلپ سارے ہو گئے، آپ کے سب سوالوں کے جواب ہو گئے، اور میں نے 18 روایات پیش کی، وہ آپ کے سامنے جب آؤں گا تو 18 روایات کا بھی جواب لوں گا، 14 آیات کا بھی جواب لوں گا، اور 20 سوالات کا بھی جواب دینا ہوگا۔ یہ 3 چیزیں کرنے کے بعد آپ جس موضوع پہ چاہیں گے آگے بھی طے کر لیں گے۔ لہذا یہ 2 ساتھیوں کے نام آگئے، آپ خود یا آپ کے قریبی ان سے رابطہ کر کے اگلے مقدمات طے کرنے کی کوشش کریں۔ والسلام وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔